السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میرا نام زبیر ہے. آج پھر سے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں. ایک ملحد اویس اقبال اور دوسرا ارشد محمود، ان دونوں کے بیچ ایک ڈیبیٹ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں. یہ نئی ڈیبیٹ ہے. یہ ڈیبیٹ سن کر آپ لوگ ہمیں بتائیں کس نے صحیح جواب دیا اور کس نے غلط جواب دیا. تو چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم خواتین و حضرات. آج اس ویڈیو میں ارشد محمود صاحب کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں اور ارشد محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے گفتگو کے قابل سمجھا. ارشد محمود صاحب سے میرا رابطہ اس طرح ہوا کہ جو میں نے مفتی شمائل اور جاوید اختر صاحب کی ڈیبیٹ تھی اس پر میں نے ایک سوال اٹھایا تھا جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں، اور اسی سوال کے جواب میں ارشد محمود صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور اس کے بعد مجھے اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ارشد محمود صاحب سے مزید گفتگو کروں. ارشد صاحب کیا حال چال ہے؟ طبیعت، صحت، جی مزاج کیسے؟ اللہ کا شکر ہے، بہت بہت شکریہ جی آپ کا. بہت خوشی ارشد ہوئی صاحب، پہلی دفعہ سے. نہیں بہت شکریہ ارشد صاحب. ارشد صاحب، جو مفتی شمائل نے جاوید اختر صاحب کے ساتھ گفتگو میں ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہمارا گاڈ میٹا فزیکل ہے، جی ہمارا جی گاڈ میٹا فزیکل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اس فزیکل یونیورس کی جو قوانین ہیں قوانین ہے. ان کا اطلاق نہیں ہوتا. تو جی جی میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سوال کو ایڈریس کر دیں. اور یہ سوال ایک کریٹیک کے طور پہ نہیں ہے، ایک طالب علم کے طور پر ہے کہ جی جی اگر گاڈ ایک میٹا فزیکل اینٹی ہے تو اس نے اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کیا؟ اور اگر گاڈ ایک فزیکل اینٹی ہے جیسا کہ قرآن مجید سے اور احادیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے، تو ایک فزیکل اینٹی ٹائم اور سپیس کی کریشن سے پہلے عدم میں کیسے موجود تھی؟ ارشد صاحب جی بالکل آپ نے جو بات کی ایسے ہی ہے. میں نے آپ کو ایک پہلی چیز بتانی ہے کہ یہ جو میٹا فزیکل ہے اور نان فزیکل، جو میں نے ویڈیو بنائی تھی جس کی آپ نے ریفرنس دیا ہے، اس میں نے یہ دونوں کا ڈفرنس بتایا تھا کہ میٹا فزیکل کچھ اور چیز ہوتی ہے اور نان فزیکل وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. میرے نزدیک آپ نے شاید مفتی صاحب کی بات کی تھی کہ وہ جو میٹا فزیکل کہہ رہے تھے وہ نان فزیکل کہہ رہے تھے. تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، مسلمانوں کے اندر ہمارے ہاں کچھ چیزیں اختلاف پائے جاتے ہیں، لیکن وہ اختلاف صرف ایک نقطہ نظر کی وجہ سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ گلاس آدھا خالی ہے. تو اب دونوں درست ہیں اپنی جگہ، لیکن دونوں کے جملے علیحدہ علیحدہ ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جب کچھ لوگ ہمارے اندر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا غیر مادی ہے، ٹھیک ہے، اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یعنی کہ نان فزیکل، یعنی میٹا فزکس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، نان فزیکل یعنی غیر مادی ہے خدا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی غیر مادی نہیں ہے. اب ان میں فرق کیا ہے؟ وہ جو میں نے گلاس والی مثال دی نا، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں میتھ کی. انفینٹی آپ نے سنا ہوگا. اب انفینٹی دو ہیں، ایک انفینٹی ہے، انفینٹی لفظ جو بولا جاتا ہے نا، یہ انفینٹی لفظ دو جگہ پہ علیحدہ علیحدہ استعمال ہوتا ہے. ایک ہے نیچرل سسٹم میں، جو نیچرل اعداد ہیں ان کے اندر انفینٹی جو استعمال ہوتا ہے وہ ریئل نمبر میں جو انفینٹی استعمال ہوتا ہے وہ ایک نہیں ہے، لیکن لفظ ایک ہے. اس لیے کہ اگر ریئل نمبر والی انفینٹی اور نیچرل نمبر والی انفینٹی کو ایک ہی معنی میں لے لیں تو پھر ریئل نمبر والی انفینٹی اور دو اور ایک کے درمیان ہزاروں انفینٹی، کروڑوں انفینٹی، اربوں انفینٹی وہ اللاجیکل ہو جائیں گی. کیوں؟ کہ وہ جو نیچرل نمبر والی انفینٹی ہے اور یہ انفینٹی ہے یہ 3 سے چھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ 1 اور 2 کے درمیان بھی وہی انفینٹی ہوگی. تو اس لحاظ سے وہ جو اور دو گروہوں میں اختلاف پایا جاتا ہے وہ صرف وہ گلاس کے اس والی مسئلہ ہے کہ ایک گلاس آدھا خالی ہے یا وہ ہے. وہ ایسے ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مادہ ہے جو ہماری کائنات میں پایا جاتا ہے وہ مادہ اللہ کا نہیں ہے. اور جو دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ نان فزیکل نہیں ہے بلکہ فزیکل ہے، تو وہ مادہ کچھ اور لیتے ہیں. وہ انفینٹی کے دو معنی لے رہے، دوسرا معنی لے رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ جو دوسرے ہیں نا جو انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی اللہ تو، اگر اللہ کو ہم نے فزیکل کہہ دیا تو وہ تو ہماری جیسا ہو جائے گا، تو وہ اصل میں وہ دوسری انفینٹی والا انفینٹی کو ایک ہی معنی میں لے رہے ہوتے ہیں. ارشد بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی ذاتی اسلامی فراست کے مطابق اللہ تعالیٰ کو میٹا فزیکل سمجھتے ہیں یا نان فزیکل سمجھتے ہیں، اور آپ میٹا فزیکل اور نان فزیکل میں ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں؟ ہاں میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نیچرل اعداد کو ہی صرف دیکھ رہے ہوں اور ریئل سسٹم کو علیحدہ دیکھ رہے ہوں تو پھر انفینٹی کا ایک ہی معنی کر سکتے ہیں. لیکن اگر
آپ نیچرل اعداد کو اور ریئل نمبر کو اکٹھا دیکھ رہے ہوں تو پھر انفینٹی کا ایک معنی نہیں کر سکتے. اسی طرح آپ اس کائنات کو اور اس کائنات سے جو بیانڈ ہے، ماورا ہے، ان کو اکٹھا دیکھ رہے ہوں تو پھر آپ نان فزیکل اللہ کے اوپر وہ فزیکل آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر ہم بھی فزیکل ہیں اور وہ بھی فزیکل، پھر لیس کمثلہ شیء ان کے خلاف ہو جائے گا. اچھا، لیکن اگر میں آپ اپنے ارشد صاحب اپنے لڑکے کو کہیے گا کہ سلائیڈ نمبر 3 شیئر کیجیے گا. ہاں اچھا ارشد بھائی، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے. یہ آیت کہتی ہے کہ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بننے والا جو پانی ہے اس کے اوپر ایک تخت ہلکورے کھا رہا ہے، اور اس تخت کے اوپر اس تخت سے چھوٹا جو اللہ ہے وہ بیٹھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ ہود کی جو آیت نمبر 7 ہے وہ آپ کے گاڈ کو ایک فزیکل اینٹی قرار دے رہی ہے. اور میری جو طالب علمانہ سوال ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے یہ پانی کہاں سے آیا، یہ تخت کہاں سے آیا، اور اللہ تعالیٰ کو تخت پر بیٹھنے کی ضرورت کیا پیش آئی، اور اس نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا ارشد صاحب؟ جی، پہلی بات ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع ہے کہ اللہ اگر نان فزیکل تھا تو نان فزیکل کس جگہ پہ تھا، یہ ہمارا موضوع ہے. اس سپیس اور اس سے ہٹ کے جو میرا سوال تھا، جو آپ کی ویڈیو تھی، اس ویڈیو میں جو آپ نے سوال کیا کہ مجھے 99% سمجھ آ گئی، 1% نہیں ہے، میں نے اسی کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اور آپ نے اسی کے اوپر بات کی تھی. تو ابھی میں فی الحال وہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، اگلی بے شک اس کے بعد کر لیتے ہیں، آج ہی بے شک کر لیں یا آگے بعد میں کر لیں گے، لیکن پہلے ایک جو اوریجنل چیز ہے نا اس پہ بات ہو جائے کہ اللہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے. اگر فزیکل ہے، اگر فزیکل نہیں ہے تو نان فزیکل نے ایک فزیکل کو کیسے پیدا کر لیا، اس پہ یہ ہم نے جو اس میں لکھا ہوا ہے. میں ارشد صاحب کیا کہتے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی فزیکل اینٹی، میٹا فزیکل اینٹی یا ایگزسٹنس کے اوپر ہی آپ سے بات کر رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ میں نے موضوع کی مناسبت سے یہ آیت جو ہے، یہ آپ نے جو ریئیکشنری ویڈیو بنائی تھی، آپ نے اس میں میرا جو کلپ شیئر کیا تھا اس میں نے اس آیت کا حوالہ دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا ڈائریکٹ ریلیونس ہے ہمارے آج کے ٹاپک کے ساتھ. اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ خدا جو ہے، ہم کہاں کے اوپر تو چلتے ہیں ابھی تو ہم صرف اور صرف میں ماہیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ خدا آپ کے بقول میٹا فزیکل ہے، اور کیا کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے بقول وہ خدا میٹا فزیکل نہیں ہے. خدا جو ہے اس کا عرش پانی کے اوپر تیر رہا ہے. ایک میٹا فزیکل چیز فزیکل پانی کے اوپر، فزیکل تخت کے اوپر کیسے بیٹھ سکتی ہے ارشد صاحب؟ جی، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ میں میٹا فزیکل، آپ مانا اور لے رہے ہیں، میں اللہ کو میٹا فزیکل سے مراد ہے، نان فزیکل نہیں لے رہا. میں اس کو نان فزیکل نہیں سمجھتا، کیونکہ جو میں آپ کے ساتھ، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ جس دوسری سسٹم میں ہم آپ سمجھتے ہیں نا، اس سسٹم کے مطابق، یعنی کہ یہاں پر کائنات والا علیحدہ سسٹم ہے اور ادھر والا علیحدہ، تو اللہ نان فزیکل نہیں ہے، وہ فزیکل ہے. اب اس پہ میں نے آپ کو کہا تھا اور جواب دیا تھا وہاں ویڈیو میں کہ اللہ فزیکل ہے، اور اب اللہ وہاں پہ کیسے ہے، اس پہ بات میں نے کی تھی. جی میں ارشد صاحب، بہت آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے مجھے کریکٹ کر دیا. اگر آپ کے اللہ تعالیٰ ایک فزیکل مادی وجود رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک لمیٹیشن اپلائی کر دی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک فزیکل مادی وجود کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. اور جب سائنس یہ کہتی ہے کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں ٹائم اور سپیس مارز وجود میں آئے، تو آپ کا فزیکل اللہ تعالیٰ عدم میں کیسے موجود تھا ارشد بھائی؟ جی میں یہی آپ کو بتا رہا ہوں. اب اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے لاجک سے ثابت کرنا ہے کہ یہ جو ٹائم اور سپیس جو آپ نے سوال کیا تھا، اس ٹائم اور سپیس، اللہ تو فزیکل ہم کلیئر کر دیا کہ اس معنی میں، جس معنی میں آپ لیتے ہیں اس معنی میں سمجھے اللہ فزیکل ہے. اب یہاں پہ اس کائنات کی ٹائم اور سپیس، اس سے ماورا اللہ کیسے ہو سکتا ہے، یہی سوال تھا، اور اس کا میں آپ کو جواب دینا ہے، یہی دینا ہے نا. جی اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے لیے سب سے پہلے تو لاجک سے میں نے جواب دینا ہے، میں نے کوئی حدیث اور قرآن سے جواب نہیں دینا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ لاجک کیا ہوتی ہے. لاجک دو چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے. فلسفے میں دیکھیں تو ایک لاجک میں ہوتا ہے علم، اور ایک ہوتا ہے اس سے استدلال. آپ کمپیوٹر دیکھیں، کمپیوٹر میں ہم ان پٹ کرتے ہیں
और इनपुट के बाद ALU जो होता है, अरिथमेटिक लॉजिक एंड लॉजिकल यूनिट जो होता है, वो CPU उसको करवाता है मुवाजना, इस्तदलाल करवाता है और फिर आउटपुट देता है। जब इनपुट, दो कंप्यूटर रख लें, आप और मैं दो कंप्यूटर हैं, इन दोनों कंप्यूटर में इनपुट एक जैसी हो और ALU भी दोनों का एक जैसा हो, तो कभी भी आउटपुट गलत नहीं आ सकती। अब मेरा और आपका इनपुट वो पहले देख लेते हैं, मैंने जवाब आपका उसी का देना है जो आपने सवाल किया है, लेकिन पहले हम ये फाइनल करेंगे कि मैं इनपुट और आपका इनपुट एक जैसा है। तो मुझे जहां तक इल्म है, मेरा और आपका इनपुट एक जैसा है, क्योंकि मैं आपका इनपुट मान रहा हूं, मैं अपनी वही वगैरह को साइड पे रख रहा हूं, ईमान को साइड पे रख रहा हूं, क्योंकि आपने उसमें कहा था कि फेथ को छोड़ के आपने ये साबित करना है। मैं और आपका इनपुट क्या है? मैंने ये कहीं नहीं कहा कि आपने फेथ को छोड़कर साबित करना है, ये मैंने कहीं नहीं आपने कहा। वो जो उसमें कहा था ना कि अल्लाह वहां पे है, तो फेथ को छोड़, शायद मैंने सुना ऐसे हो, या मुझे सही किसी और वीडियो में आपने सुनी ये हो। मुफ्ती शुमाइल और जावेद अख्तर साहब के दरमियान इस बात के ऊपर अच्छा, इत्तफाक हुआ था, चले मेरी और ठीक है, आपकी ऐसी कोई बात नहीं हुई। चले चले ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये साबित करना है, तो इल्म दो तरह का है। एक इल्म जो साइंस का इल्म, साइंस से हमने साबित करना है। साइंस का एक इल्म वो है जो साबित शुदा है, और साइंस का एक असूल वो है जो साबित शुदा नहीं है, लेकिन साइंस के अंदर माना जाता है साबित शुदा नहीं है। साबित शुदा और गैर साबित शुदा में फर्क ये होता है कि आपको पता है जदीद साइंस के अंदर दो लॉजिक्स होते हैं, दो किस्म के दलाइल। एक होते हैं रीजनिंग, मंतक, और दूसरी होती है एम्पिरिसिज्म, यानी उसकी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब भी आपको कोई मामला होता है तो पहले हाइपोथेसिस, जब आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशन के बाद आपके पास आती है एक हाइपोथेसिस आता है, और फिर उससे थ्योरी और ये सारी चीजें बनती हैं, उस एक्सपेरिमेंट करते हैं तो तब वो होता है। तो जो इल्म साइंस का एक्सपेरिमेंट के ऊपर साबित हो जाए वो साबित शुदा, और जो खाली रीजनिंग हो उसको कहते हैं कि गैर साबित शुदा। यही दो इल्म होते हैं, ऐसे ही है ना। अब हमने इन दोनों इल्म पे मेरे ख्याल में आपका और मेरा इख्तलाफ नहीं है, यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट देनी है ना, उसमें इख्तलाफ नहीं है। मेरा और आपका इख्तलाफ क्या है? आगे ALU पे, कि मैंने जो लॉजिक देनी है और इस्तदलाल करना है इस इल्म से, जो ALU इस्तदलाल करता है, मैं इस्तदलाल करूंगा कि हमने फौकियत साबित शुदा को देनी है या गैर साबित शुदा को देनी है। अगर उन दोनों में कंट्राडिक्शन नहीं है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब कंट्राडिक्शन आती है तो किसको फौकियत देनी है, किसको फौकियत नहीं देनी, ये ALU का मैटर है ना। और ALU इस्तदलाल जब करता है उसके अंदर डिफरेंस आता है तो आउटपुट मुख्तलिफ होती है। अर्शद साहब, आपने देखा होगा कि मैं आपको आपके कलाम के दौरान बिल्कुल भी टोकता नहीं हूं, लेकिन मुझे अचानक आपकी गुफ्तगू सुनकर DG ISPR याद आ गए कि अगर भारत से हमारी जंग होगी तो हम उसके छक्के छुड़ा देंगे, और फिर जब जंग होती है तो आधा पाकिस्तान जो है वो हार कर आ जाते हैं। अर्शद साहब, मैंने ना देखें, मैं इस वक्त आपके साथ साइंटिफिक मेथड के ऊपर या रिलीजियस मेथड के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहा। मेरा एक सादा छोटा सा सवाल है कि मुफ्ती शुमाइल साहब जो कलकत्ता में पैदा हुए, वो दिल्ली में बैठकर क्लेम करते हैं कि हमारा गॉड मेटाफिजिकल है, और वो कुरान मजीद से इस्तदलाल करते हैं। अरशद महमूद साहब लाहौर में बैठकर कहते हैं कि हमारा गॉड फिजिकल है, लेकिन ये वो फिजिकल नहीं है जो इस कायनात का फिजिकल है। तो एक कुरान के मानने वाले मुफ्ती शुमाइल और अरशद महमूद की जो राय है कि मुफ्ती शुमाइल खुदा को मेटाफिजिकल करार देते हैं और अरशद महमूद खुदा को फिजिकल करार देते हैं, इसमें फर्क क्यों है, ये बता दीजिएगा। और अगर अरशद महमूद साहब की बात मान ली जाए कि खुदा फिजिकल है, तो वो इस टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले अदम में किस तरह मौजूद था? अरशद भाई जी, पहली चीज मैंने आपको बता दी थी कि गिलास की मिसाल से, कि जैसे गिलास आधा खाली होता है और आधा वो होता है। मैंने आपको बताया था कि जो इसको नॉन फिजिकल मानते हैं उनके पीछे ये होता है कि आप इस कायनात का मादा और वो अल्लाह का मादा एक ही समझ रहे हैं, तो लैसा कमिसली शैउन के खिलाफ है। तो वो हम भी मानते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे वो मिसाल दी थी नेचुरल अदद की, कि इन्फिनिटी को आप दो इन्फिनिटी होती है, और इसकी मैथ के अंदर इन्फिनिटी की अब तकसीम कर दी गई है। एक नेचुरल अदद की इन्फिनिटी अलहदा होती है और रियल नंबर की इन्फिनिटी अलहदा होती है। तो जो बंदे अगर दोनों सिस्टम्स को अलहदा अलहदा देख रहे हैं, रियल नंबर को देख रहे हैं अलहदा और नेचुरल नंबर को अलहदा देख रहे हैं, तो नेचुरल नंबर की इन्फिनिटी को वो अलहदा नाम दे सकते हैं, फिर तो ठीक है। दोनों को वो कह सकते हैं कि वो भी इन्फिनिटी है, वो भी इन्फिनिटी है। लेकिन अगर वो दोनों को इकट्ठा देख रहे हैं तो वो उसको इन्फिनिटी नहीं कह सकते। तो हमारा आपस में कोई इख्तलाफ नहीं है, एक ही चीज है।
صرف गिलास आधा बंद आधा भरा हुआ या आधा खाली वाला मसला है। ये पहला जवाब हो गया। नहीं ठीक है, मैं इसको अरशद भाई, इस कायनात का जो मादा है वो अल्लाह ताला के मादे से अलग है। इस कायनात के मादे में और अल्लाह के मादे में क्या फर्क है? जी, हमारा मादा वो हमें पता है, और जो अल्लाह का मैं आपको पता है मादा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस आपने पढ़ा होगा, जी आपको सर। पता है। एक चीज दूसरे में भी हो सकती है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो चीज बनी है ये कोई और चीज है या वो कोई और चीज है, ये एक अलग मामला है। मादे में फर्क हो सकते हैं, एक मादा चेंज भी हो सकता है, दूसरे में भी बदल सकते हैं, लेकिन ये जो मादा है दुनिया का, इसका हमें इल्म है। अल्लाह का मादा क्या है और क्या चीज नहीं है, उसका अल्लाह ने हमें इल्म नहीं दिया। नहीं, लेकिन हमारे लेकिन इल्म में लेकिन अरशद भाई, ये सूरह हूद की आयत नंबर 7 में तो अल्लाह ताला ये कह रहा है, ये आपके सामने मैंने उर्दू तर्जुमा रखा है मौलाना फतेह मोहम्मद जालंधरी का और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के इरफानुल कुरान का, और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया और उससे पहले उसका अर्श पानी पर था। अगर आपका अल्लाह इस कायनात का मादी वजूद नहीं रखता तो इस कायनात के मादी वजूद ना रखने के सबब वो जिस पानी के ऊपर उसका अर्श है, वो पानी भी इस कायनात का पानी नहीं है, वो अर्श भी इस कायनात का अर्श नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी 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 जी, मैंने अभी आपको मिसाल दी थी इन्फिनिटी वाली, कि आप दो इन्फिनिटी को अलहदा अलहदा देखेंगे। नेचुरल, आप मैथ के अंदर जाके देख लें, नेचुरल अदद वाली इन्फिनिटी कुछ और होती है और रियल वाली इन्फिनिटी कुछ और होती है, लेकिन लफ्ज एक ही बोला जाता है। तो जब आप उनको सेपरेट करेंगे तो फिर तो आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं, लेकिन जब आप उनको इकट्ठा करके देखेंगे तो वो नहीं बन सकते। इसका ये मतलब पहला यह है कि सवाल। आप अरशद भाई ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला एक ऐसा मादी वजूद रखता है जिस मादी वजूद को एक इंसान के लिए कॉम्प्रीहेंड करना, उसकी फहम को ऊपर आना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, आप ये कह रहे हैं? जी 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 जी, तो ये जो मेरा वो है ना, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट इलॉजिकल भी नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैंने आपसे इख्तिलाफ इस मैं मामले इसको में नहीं साइंस से साबित कर दूंगा, और मैंने वीडियो में अगर किया हुआ था। अगर अल्लाह ताला एक ऐसा मादी वजूद रखते हैं जिसको कॉम्प्रीहेंड करना, जिसको समझना इंसानों के बस की बात नहीं है, तो पैगंबर इस्लाम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बकिया 1,23,999 जो अंबिया थे, उनकी समझ में भी अल्लाह ताला का वो मादी वजूद नहीं आ सकता जो इस कायनात के मादे से मावरा है? जी, नहीं आ सकता। अल्लाह ने नहीं, जब अल्लाह बताएगा तो उनके उसमें आएगा, क्योंकि वो भी इसी कायनात की मखलूक है, उनके ज़हन में भी नहीं आ सकता। इसकी लॉजिक अगर चाहिए तो मैं बता दूं। नहीं, मुझे बिल्कुल लॉजिक मेरे नहीं पास चाहिए। लॉजिक है, सबसे पहले तो मुझे इस बात के ऊपर शदीद हैरत हो रही है कि आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले के मुबैना 1,23,999 जो अंबिया हैं, उनकी खुदा की अंडरस्टैंडिंग और अरशद महमूद साहब की लाहौर में बैठ के खुदा की अंडरस्टैंडिंग में चंदा फर्क नहीं है। हालांकि वो खुदा के वो उसके चुने हुए लोग थे और आप जो हैं उनके फॉलोअर हैं। अरशद साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर आपका खुदा एक ऐसा मादी वजूद रखता है जिसका इस कायनात के मादे से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया है? अच्छा, पहले मैं जो आपने सवाल उठाए हैं ना, मैं उनके जवाब दे दूं। जी प्लीज। पहले सवाल उठाए हैं, जी प्लीज। पहला आपने जो सवाल उठाया ना कि जो अल्लाह है उसको, उसके बारे में हम नहीं जानते, ना नबी जानते हैं, ना उनको पता है। तो ये कैसा है कि अल्लाह ने नबी भेजे और उनको पता ना हो? और दूसरी बात है कि हमें पता उसका क्यों नहीं है। मैं उसको सबसे पहले तो आपको लॉजिकल मिसाल एक दे दूं। कर्ट गैडल था मैथमेटिक्स का, उसने, आपको पता है, इनकम्प्लीटनेस थ्योरम दिया, ठीक है ना। उसने बर्ट्रैंड रसल जो था, उसने पहले वो दिया था ना कंप्लीटनेस थ्योरम। उसने कहा था ना कि ये सारी चीजें, जो थ्योरी ऑफ टाइप्स दी थी, उसने जो मसले थे ना रियाजी में, उसको सॉल्व करने के लिए थ्योरी ऑफ टाइप्स दी थी। और उसने कहा था जी कि ये सेट्स को ऐसे ऐसे करेंगे तो फिर उसके अलग-अलग टाइप्स बना लेंगे, बड़ा सेट, छोटा और छोटा, तो फिर ये मसले नहीं होगा, वो जो हजाम वाला मसला है। तो उसको उसने उसके बाद कर्ट गैडल ने कहा था कि इसके बावजूद भी मैथ में, साइंस में कुछ ऐसी, देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू बट दैट कैन नॉट बी प्रूवन विद इन दैट सिस्टम। वो सही होती हैं लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूं। साइंस के अंदर
साइंस के अंदर इस वक्त दुनिया में, आप मादे की मुझसे बात पूछ रहे हैं ना कि अल्लाह का मादा हमें पता नहीं है, मैं आपको बताता हूं इस दुनिया के अंदर टोटल जो मादा है 100, उस 100 में से 68% मादा वो कौन सा है, किस चीज का है, डार्क एनर्जी, और 27% मादा वो किसका है, वो डार्क एनर्जी है और ये डार्क मटेरियल मैटर है। ये दो मादे हैं, ये दोनों मादों के ऊपर साइंस के पास कोई दलील नहीं है, और 5% मादा है जिसको साइंसदान मानते हैं। मैं आपको बताता हूं डार्क एनर्जी क्या होती है। डार्क एनर्जी ये है कि ये जितनी कहकशाएं हैं, ये कहकशाएं फैलती जा रही अर्शद हैं। साहब, मुझे बहुत एक अच्छी मिनट, तरह मालूम, मुझे अपनी अर्शद बात साहब मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि डार्क एनर्जी क्या होती है, डार्क मैटर क्या होता है, और कायनात के हाँ, तो अंदर जो 100% में से 95% Exactly, आप मादे ठीक कह के रहे हैं साइंसदान कि नहीं मानते, नहीं जिनको पता, कायनात के अंदर जो 5% मादे का आप बिल्कुल ठीक साइंसदानों कह को रहे हैं पता है। अर्शद तो साहब, आप आप बिल्कुल मुझे ठीक कह ये रहे हैं। बताएं कि मुझसे आप पूछ रहे हैं कि अल्लाह का मादे का मुझे क्यों नहीं पता, मैं साइंसदानों को तो बताने लगा हूं। 95% मादे का नहीं पता। कायनात के अंदर जो मादे की डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी है, उसको फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए मेजर करके आपको ये साइंसदानों ने बताया है कि इस कायनात के अंदर 70% डार्क एनर्जी है, 26% डार्क मैटर है, और 4% जो है वो नॉर्मल मैटर है। ये आपको साइंस ने अपने टूल्स के जरिए बताया है। इसका मतलब, मेरी बात सुन ले सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपका जो अल्लाह ताला है, वो आप ये कह रहे हैं वो एक ऐसे मादे के ऊपर मुश्तमिल है जिस मादे को इस दुनिया के अंदर कॉम्प्रीहेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन मादे की जो बुनियादी खसूसियात ये है कि मादा जो है वजन रखता है, मादा जो है जगह घेरता है, और सूरह हूद की आयत नंबर 7 जो है वो चीख चीख कर कह रही है कि अगर आपका खुदा मादी है, वो वजन रखता है, वो जगह घेरता है, तो वो उस जगह घेरने में उस तख्त से छोटा है। ज़ाहिर है अगर छोटा होगा तभी बैठेगा ना तख्त पर, और वो जो तख्त है वो पानी के ऊपर तैर रहा है। आपका खुदा जो है वो अगर मादी है और वो मादा इस कायनात का मादा नहीं है, तो ये जो सूरह हूद की आयत नंबर 7 ये कह रही है कि आपका खुदा वो मादी वजूद रखते हुए तख्त पर बैठा है और वो तख्त पानी पर तैर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में और मुफ्ती शुमाइल के कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में जमीन आसमान का फर्क है, हालांकि आप दोनों एक किताब से इस्तदलाल करते हैं। मुफ्ती अरशद साहब जी, मैं बताऊं, जो आपकी ये बातें हैं ना, मुझे इसका टॉपिक साथ नहीं है। मैं जो अपनी बात कर रहा हूं ना, कि आपने जो मेरे ऊपर सवाल पूछा है कि अल्लाह के मादे के बारे में हमें पता नहीं है, तो मैंने कहा, मैं आप जो कह रहे हैं ना कि साइंसदानों ने साबित करके दिखाया है, मैं आपकी हर बात मान लूंगा कि आप दुरुस्त हैं। अगर साइंसदान ये जो मैंने आपको बताया ना, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर, ये तकरीबन 95% है, 5% मादे को वो साबित किया है, बाकी उसने उसको नजरिया जरूरत कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, उसके तहत उन्होंने कहा कि ये जो, अब मैं आपको बताऊं साइंस के असूल क्या है। साइंस के असूल हैं कि जो चीज तेज रफ्तार दौड़ रही है ना, सियारे कहकशां के अंदर सितारे, तो वो दूर निकल जाना चाहिए, इतनी तेज स्पीड है, लेकिन वो कहकशां से बाहर क्यों नहीं निकलते? उन्होंने कहा इसलिए नहीं निकलते कि अंदर, क्योंकि आम असूल जो है न्यूटन का और बाकी कशिश शक्ल का, कि वो बाहर निकल जाना चाहिए। तो आम साइंस के असूल के खिलाफ वहां जो चीज हो रही है ना, उसको वो एक्सपेरिमेंट से आज तक साबित नहीं कर सके, सिर्फ मजबूरी में, नजरिया जरूरत में, जिस तरह पाकिस्तान में सियासतदान नजरिया जरूरत के तहत करते हैं। उन्होंने कहा यहाँ पे डार्क मैटर है जो होगा फर्जी, कोई साबित नहीं कर सके। अगर इंस्ट्रूमेंट से साबित किया इस 95% मादे को, तो मैं आपकी हर बात मान लूंगा, आप दुरुस्त हैं। आप ये साबित कर दें कि ये साइंसदान ने इंस्ट्रूमेंट से साबित किया, जो मैंने आपको बताया ना, एम्पिरिसिज्म होता है, एक होता है रीजनिंग, पहले वो अपना मफरूजा देते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंट से साबित करते हैं। जब तक एक्सपेरिमेंट से साबित नहीं होता, उसको गैर साबित शुदा नजरिया माना जाता है। साहब मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप एस्ट्रोनॉमी के साथ गहरा शगफ रखते हैं और इल्मुल फल्कियात जो है उसके ऊपर आपको उबूर हासिल है। अरशद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस बात पर तो आपका और मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है कि इस कायनात के अंदर जो नॉर्मल मैटर है वो 4% है, और जो डार्क एनर्जी है 70% है, और डार्क मैटर जो है वो 26% है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 100% की, ये साइंसदानों ने किसी थ्योरी के तहत की है या किसी इंस्ट्रूमेंटेशन के तहत की है? और साइंसदानों ने ये कैसे मेजर किया कि इस यूनिवर्स के अंदर नॉर्मल मैटर की डिस्ट्रीब्यूशन 4% है, डार्क एनर्जी की 70% है, और डार्क मैटर की 26% है? प्लीज बताइएगा। वो ऐसे है कि
عام اصول ان کا سائنسدانوں کا گریویٹیشنل جو نیوٹن نے دیا اور بعد میں آئنسٹائن نے اس کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں مزید ریفائن کیا، یعنی کہ نیوٹن کا لا تو ابھی صحیح نہیں ہے ایگزیکٹ، اس نے صحیح کیا آئنسٹائن نے، تو اس کے مطابق وہاں پہ کہکشاں کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو سیاروں کو باہر نکلنا چاہیے، اصول جس کو وہ ثابت کیا ہوا ہے، انہوں نے ثابت شدہ اصول کے تحت ان کو وہاں نہیں رہنا چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ نہیں رہتے تو ہمیں فرضی ایک نظریہ دینا چاہیے، فرضی، جس طرح کہ کارل گیڈل نے کہا there are statements that cannot be true that are true but that cannot be proven within that system. تو یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم ان کو پروو نہیں کر سکتے 95% میٹر کو، ہم صرف 5% میٹر کی پراپرٹیز کو پروو کر سکتے ہیں، 95% پروون نہیں ہے. کارل گیڈل بھی کہتا ہے، آئنسٹائن بھی کہتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے سائنسدانوں کی. اگر یہ نہ کہتی ہو، بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح ڈارک میٹر کی جو ماہیت ہے اس کو سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی، ڈارک انرجی کی ماہیت کو ایکسپلین سائنس نہیں کر سکتی، اسی طرح خدا کی جو مادی ماہیت ہے اس کو بھی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکتی. آپ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خدا جو ہے ایک ایسا مادی وجود رکھتا ہے جو ہماری سمجھ سے، ہماری فراست سے ماورا ہے، تو اس مادی وجود رکھنے والے خدا نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا ارشد صاحب؟ جی یہ سوال تھا اصل. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے آپ کو جو سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سر کہ آپ نے بہت ہی تحمل سے، بہت ہی بردباری سے اور بہت ہی سائنٹیفک اور لاجیکل آرگیومنٹس کے ساتھ اس گفتگو کی بنیاد رکھی ہے، جس پر میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نہیں میں آپ کو خود کہا تھا نا کہ انہوں نے کہ ساتھیوں نے کہ ماڈریٹر وغیرہ رکھ لیں، تو میں نے آپ کو سنا تھا، مجھے پتا تھا کہ ماڈریٹر کی ضرورت نہیں ہے اور ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. مجھے پتا تھا آپ کا نا، کیونکہ آپ تو مجھے نہیں جانتے تھے، میں تو پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں، نئی انٹری ہے، تو میں تو آپ کو جانتا تھا، تو اس لیے مجھے تھا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو عام، اور میں نے آپ کو میرا چینل دیکھا ہوگا، اس کا نام ہے اے ایم ڈائیلاگ، اور ڈائیلاگ کا معنی ہوتا ہے کہ مناظرہ نہیں. مناظرہ اور ڈائیلاگ میں فرق یہی ہوتا ہے کہ دوسری کی بات پیار اور محبت سے اس کو بھائی سمجھ کے، آپ تو میرے بھائی ہیں، میں آپ کو بھائی سمجھتا ہوں. میں ہر کسی ارشد بھائی آپ کی آنکھوں میں نا نفرت نہیں ہے، آپ کے چہرے پر ایک ملائمت ہے، آپ دلیل سے بات کرتے ہیں، آپ اگلے بندے کی گفتگو سن لیتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو آج کل مسلمانوں میں تیزی سے مفقود ہوتی جا رہی ہے. خیر واپس آتے ہیں. اس لیے کہ میں ٹیپیکل مولوی نہیں ہوں نا، میں تو ابھی چینج ہوا ہوں، ابھی سی اے کے اندر چینج ہوا تھا. پہلے میری داڑھی تھی نہ، کچھ داڑھی بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، پھر چینج ہوا میں اس میں. تو میں پھر بعد میں نے اپنا یہ تعلیم حاصل کی، درس نظامی کی. ٹیپیکل مولوی اچھا نہیں ہوتا؟ یہ ایک علیحدہ پھر بات کر لیں گے موضوع. ہم بالکل ٹاپک پر آتے ہیں. فارمل نہیں ہے، انفارمل معاملہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ کے نزدیک اسلامی اللہ تعالیٰ ہیں، جو کہ قرآن مجید کو حضرت جبریل کے تھرو حضور تک پہنچانے والے ہیں، اب تک کی بحث سے آپ نے یہ نقطہ قائم کیا ہے کہ وہ ایک ایسا مادی وجود رکھتے ہیں جو ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی طرح، جس کو ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. اگر مستقبل میں ڈارک میٹر یا ڈارک انرجی کو ہم کمپریہینڈ کر پائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ آرگیومنٹ جو ہے تب انویلڈ ہو جائے گا. لیکن تب تک کے لیے ہم اس آرگیومنٹ کو ہولڈ کرتے ہیں اور ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا مادی وجود رکھتے ہیں جس کو ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کی طرح سمجھا نہیں جا سکتا. تو پھر سوال پھر وہی آ جاتا ہے کہ اللہ، اس مادی وجود رکھنے والے اللہ تعالیٰ نے اس مادی کائنات کو کیسے تخلیق کیا؟ ایک منٹ، جو پہلے آپ نے ایک بات کی ہے نا، اب ناراض نہیں ہو گیا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. آپ نے ایک بات کی ہے اور اس کے بعد میرا اس پہ جواب نہیں مان لیا. آپ نے کہا مائک از یورز، اب آپ بولیں گے، میں سنوں گا. ٹھیک ہے. آپ نے کہا جی کہ یہ جو آپ نے نظریہ پیش کیا، اور کل کو اگر ڈارک ویب، جو ڈارک انرجی ہے اور ڈارک میٹر ہے، یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کے بارے میں، تو اس کا مطلب ہے پھر آپ کا یہ نظریہ انویلڈ ہو جائے گا. یہ سوال ہے. مجھے اچھا، میں آپ کو صرف یہ بتاؤں، جب وہ پتہ چل جائے گی، اس سے پہلے آج جو ڈارک ویب اور ڈارک انرجی کا نظریہ ہے یہ انویلڈ ہے؟ آج تو نہیں پتا نا. تو جب اتنی دیر، آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، ارسطو نے 2000 سال پہلے یہ نظریہ دیا تھا کہ اوپر سے چیزیں پھینکتے ہیں تو بھاری چیزیں جلدی گرتی ہیں، وہ دیر سے گرتی ہیں. اور 2000 سال بعد اس نے 500 سال قبل مسیح میں یہ نظریہ دیا تھا، اور گلیلیو نے آ کے 2000 سال تقریباً بعد یہ ثابت کیا تھا کہ نہیں، کہ یہ تو دونوں کٹھی گزرتی ہیں. تو اتنے عرصے تک وہ پیچھے والا جو نظریہ تھا
وہ اس کا مطلب ہے پیچھے سے غلط ثابت ہو جائے گا. اتنے عرصے تک جب تک ثابت نہیں ہوگا وہ صحیح رہے گا. ارشد تو صاحب اس اس کا لحاظ سے مطلب ارشد صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو اسلامک اللہ ہیں وہ اپنے وجود کی ویلیڈیشن کے لیے نئی سائنٹیفک ڈسکوریز کے محتاج ہیں. نہیں. میں آپ کو اب اگلی چیز بتاؤں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی. ڈسکوریز کے اس سوال کے جواب میں ایک چیز یاد رکھ لیں. ایک بندے کو, جیسے آپ نے نبیوں کی بات بھی کی تھی, ایک بندے کو ٹریفک سگنل کے اوپر بھیجا جاتا ہے کہ تم نے وہ ٹریفک سگنل کا نظام کنٹینیو کروانا ہے. اب وہاں پہ وہ کہے کہ ٹریفک سگنل کے اوپر جو یہ سگنل لگا ہوا ہے اس کے اندر یہ اس کی پروڈکشن کیسی ہوئی, اس کے اندر ساری کی ساری کمپیوٹر کیا ہے, یہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جو اس کے ساتھ کام ہے وہ ہے. مذہب کا جو کام ہے نا, میں آپ کو بتاؤں, مذہب کا جتنا کام ہے اس کام کے ریلیونٹ اگر رسولوں کو نہیں بتایا گیا تو وہ آپ اعتراض کر سکتے ہیں. اور یہ مذہب صرف اسلام ہے, بقیہ مذاہب جو ہیں وہ آپ کے نزدیک, مثلا ہندوؤں کا بھگوان غلط ہے, کرسچنز کا گاڈ غلط ہے, یہودیوں کا یہوہ غلط ہے, رومنز کا جو جوپیٹر ہے وہ غلط ہے, یونانیوں کا اپولو غلط ہے, ایرانیوں کا زرتشت غلط ہے. یہ جب آپ مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس کو انسانیت کی گائیڈنس کے لیے اتارا گیا, وہ صرف اور صرف مذہب اسلام ہے. اویس بھائی, آج یا بلکہ کل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس چیز کے اوپر کہ اگر یہ معاملہ ہے مذاہب, تو ان مذاہب میں اسلام اور دوسرے مذاہب میں اسلام ہی بہتر کیسے ہے, وہ کرنے کے بعد پھر ہم ایک دفعہ بیٹھ جائیں گے اگر وہ زیادہ بہتر نہیں ہو جائے گا. ٹھیک ہے ورشد صاحب, پھر جب آپ مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے, اس کی جگہ آپ صرف لفظ اسلام کا لفظ استعمال کیا کریں. نہیں, ہاں چلیں, وہ اس میں آپ جب میری ویڈیو دیکھیں گے نا, میں نے ویڈیو بنا لی ہے, وہ اپلوڈ ابھی نہیں اگلا کی. سوال, اسلامک اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا؟ یہ میں نے ابھی آپ کو کیا لاجک دی ہے, میں نے کہا ایک بندے کو جب وہاں بھیجا گیا, ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمیں اس کا نہیں پتا. میں نے آپ بیسیکلی آپ کھلے دل کے ساتھ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ اسلامک اللہ نے اس کائنات کو کیسے بنایا یہ ہمیں نہیں پتا. جی جی. لیکن یہ جو وہ ذرا سلائیڈ نمبر جو ہے 1 دوبارہ شیئر کیجیے گا اپنے بچے کو کہہ کے. جی, یہ جو سوری سلائیڈ نمبر 3, سلائیڈ نمبر 3, یہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 ہے, اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو یعنی کائنات کو 6 دن میں بنایا. اب آپ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہاؤ کا سیگا ہے وہ تو کینسل کر دیا کہ اس نے آپ کو نہیں بتایا کہ اس نے اس کائنات کو کیسے بنایا, لیکن اس نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اس نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا ہے, پیدا کیا ہے. اور سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو کائنات ہے ابھی بھی بن رہی ہے, ٹائم سپیس فیبرک ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو آپ کا جو اللہ ہے اسے اس کائنات کو بنانے میں 6 دن لگ گئے. ہاں, اب میں آپ کو بتاؤں. جی سنیں, ہم ایک طرف آپ کا یہ ہے نا کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کن فیکون, کہ ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے, اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ 6 دن میں اللہ نے بنایا. یہی آپ کا اعتراض میں. جی سر, سوال اعتراض نہیں ہے سر, سوال ہے. نہیں, جی جی سوال. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. اب ایک طرف سائنس کہتی ہے, نیوٹن لا کہتا ہے, اور آئنسٹائن کا جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتی ہے کہ کہکشاں کے اندر جو سیارے ہیں, ستارے ہیں, ان کو اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے, وہ باہر نکل جانا چاہیے. اور دوسری طرف انہوں نے خود ہی فرضی ایک نظریہ گھڑ لیا جس کو وہ ڈارک میٹر کہتے ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈارک میٹر ہوگا فرضی نظریہ ضرورت کے تحت, جس کی وجہ سے یہ اس کے اندر رہتے ہیں. تو وہ ایک مجبوری کی وجہ سے گھڑنا پڑا, اس کی نظریہ ضرورت تھا. تو وہ کچھ نظریہ ضرورت کی وجہ سے کچھ چیزیں کنٹراڈکٹ کر جاتی ہیں, تو آپ اس کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے کہ سائنس ہی غلط ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا نہیں پتا, جیسے وہاں پہ ان کو نہیں پتا لیکن وہ مجبوری کی وجہ سے ان کو وہ چیز کرنی پڑتی ہے, اسی طرح ہمیں نہیں پتا کہ یہاں پہ اللہ نے ایک ہی جگہ پہ کہیں کن کہہ دیا اور ایک ہی جگہ پہ پیدا کر دیا, اور کہیں پہ 6 دن میں پیدا کیا. تو یہ اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا. ٹھیک ہے, یعنی میں آپ کی دیانتداری کی داد دیتا ہوں کہ آپ بالکل بھی نا بقیہ مولویوں کی طرح, بقیہ علماء کرام کی طرح جلیبیاں تلنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. جو اسلامک نالج ہوتا ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں سائنس اور لاجک کی روشنی میں, اور بات آپ آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ یار ہمیں اس بات کا نہیں پتا. اس بات پہ میں دوبارہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, کیونکہ میں اتنے لوگوں سے بات کرتا ہوں اور اس میں وہ لوگ طرح طرح کی نا باتیں کرنے. میں ارشد صاحب نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کے الفاظ استعمال کیے,
ٹھیک ہے، یعنی سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے یہ یونیورس مارز وجود میں آیا، اور یہ جو لینگویج کا ادارہ ہے اس سے پہلے ہیومن بینگ سائن لینگویج یوز کرتے تھے، 75,000 سال پہلے انسانوں نے لینگویج کا ادارہ جو ہے وہ ڈیولپ کیا، پھر 2800 سال پرانی زبان ہے عربی۔ تو آپ کے اللہ تعالیٰ کائنات کی تخلیق سے پہلے عربی بولتے تھے، جو انہوں نے کہا تھا کن فیکون ہو جا اور وہ ہو گئی؟ میں نے تو یہ نہیں کہا۔ آپ نے کن فیکون کے الفاظ استعمال کیے ہیں ارشد صاحب؟ تو میں نے تو یہ کہا جب آپ نے پڑھا ہو ڈائریکٹ انڈائریکٹ سپیچ پڑھی ہے نا، اب ڈائریکٹ سپیچ کو جب آپ انڈائریکٹ سپیچ میں کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری اس کے ٹینسز بھی چینج کر دیتے ہیں نا۔ اب اللہ نے جب اس وقت کہا تھا وہ دو چیزوں کو کہا تھا، اس وقت ایک جاندار تھے اور ایک بے جان تھے۔ جاندار کی بولی وہ ہم نہیں سن سکتے، وہ اللہ نے کس بولی میں کہا تھا ہمیں نہیں پتا۔ آپ کو پتا ہے آج کل ہاتھی ہیں، ہاتھیوں کی بولی آپ نہیں سن سکتے، ہاتھیوں کی بولی 20 ہرٹز سے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی فریکوینسی ہم وہ نہیں سن سکتے۔ اسی طرح دو بے جان ہیں، آپ کو میں بتاؤں وہ دو ذرات ہوتے ہیں، سائنسدانوں نے ثابت کیا ہے، ان کو اگر علیحدہ کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس لینگویج میں ارشد بھائی، اللہ تعالیٰ نے جس لینگویج میں کہا تھا کن فیکون، وہ بیسیکلی ٹرانسلیشن بتا رہے ہیں عربی زبان میں۔ جی ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کو تو وہی پتا نہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے خود کو کس نام سے جانتے تھے؟ میں وہی بتا رہا ہوں، اللہ کیا ایک ذاتی نام ہے، وہ ہے اللہ، اور ایک ہے صفات۔ یہ تو عربی نام ہے نا سر، یہ تو عربوں نے دیا تھا، مون گاڈ تھا۔ میں وہی بتا رہا ہوں، میں آپ کو بتاؤں، نام جو دیا جاتا ہے نا، نام دیا جاتا ہے جب آگے کوئی بندہ ہو جس کو بتانا ہو۔ اگر آگے کوئی بندہ نہیں ہے تو میں کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوں تو میں اپنا نام نہیں دوں گا۔ نام دیا جاتا ہے امتیاز کرنے کے لیے۔ آپ کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ میرا نام کیا ہے، آپ اکیلے بیٹھے ہیں، کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن آپ کا رب اس کائنات کی تخلیق سے پہلے خود کو کس نام سے جانتے؟ جی میرا نام کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب میں پہلے تھا تو مجھ سے پہلے میرے جیسے آئیڈینٹیکل بندے اور بھی تھے۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے والدین کو مجبوری تھی میرا نام رکھنے کی تاکہ یہ مکس نہ ہو جائے، لیکن جہاں مکس ہونے کا مسئلہ نہ ہو تو وہاں پہ نام علیحدہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ کے اللہ تعالیٰ جنہوں نے 4 بڑے فرشتے بنائے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے گا، بات ہے یہ اصل موضوع تو ہے ہی نہیں، جو نہیں میں ایگزسٹنس آف گاڈ پر ہی ہوں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، جو سوال تھا کہ اللہ کیسے ہے، پہلے وہ تو پہلے کلیئر کر لینا، وہ کلیئر کر لے پھر سوال پوچھیے گا۔ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 4 بڑے فرشتے ہیں یہ آپ کے اللہ تعالیٰ کو کس نام سے جانتے تھے، کس نام سے پکارتے تھے؟ یا اللہ کہتے تھے؟ میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا اللہ وجود نہیں رکھتا ہے، میں صرف یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ نہیں میں نے جو پہلے اس کی اوپر بات کلیئر کر لے، میں اس کا بھی جواب آپ کو دوں گا، یہ ساری چیزوں کے جواب دوں گا، لیکن میں اس لیے نہیں دے رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اصل چیز رہ جائے گی۔ سر ایک لفظ میں بتا دیں، صرف آپ صرف ایک لفظ میں بتا دیں کہ 4 بڑے فرشتے اللہ تعالیٰ کو کس نام سے بلاتے تھے، بس ایک لفظ میں بتا دیں۔ میں وہی بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ اللہ کو کس نام سے پکارتے تھے، اللہ جانتا ہے یا وہ، ہمیں جو بتایا گیا اللہ کا نام وہ اللہ ہے، اللہ نے ہمیں بتایا پہچان کے لیے۔ ان کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو وہ اس وقت بھی وہ اللہ کے نام سے جانتے ہوں گے، جس بھی نام سے جانتے ہوں گے، اس نام کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو پیدا کیا تھا وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو عربی زبان کے لفظ اللہ سے جانتے تھے، جو 2800 سال پرانی زبان ہے۔ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کے، یہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو ہمیں اللہ نے اپنا نام، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عربی اب کی ہے، یا آپ کو یہ پتا ہے کہ ہمارے نظریے کے مطابق یہ عربی اب کی نہیں ہے، یہ عربی تو جنت کی بھی زبان ہوگی، اب کی بھی زبان ہے، اور جب سے اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا اسلام کی اصل زبان ہی عربی ہے۔ تو جس وقت اللہ نے، اور یہ یاد رکھ لیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ان جانداروں کی زبان علیحدہ ہوتی ہے، بے جانوں کی زبان علیحدہ ہوتی ہے، اور انسانوں کی زبان علیحدہ ہوتی ہے۔ انسانوں کی زبان ہمارے اس کے مطابق چونکہ عربی ہے تو ہم یہی پریڈکٹ کرتے ہیں، جس طرح کے ڈارک میٹر کے بارے میں پریڈکٹ سائنسدان کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی چیز ہوگی، تو ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہوں گے کیونکہ عربی زبان تھی، اور ہم یہ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ اللہ نے ہاتھیوں کو اس زبان میں کن فیکون نہیں کہا ہوگا کیونکہ ہاتھی کو ان کی فریکوینسی علیحدہ۔ یہ عربی جن عربوں کی زبان ہے، ان عربوں نے ایک عرب اکیڈمی بنا رکھی ہے عربی زبان کی ترویج کے لیے،
تو پھر وہ غلط کہتے ہیں کہ عربی زبان 2800 سال پرانی زبان ہے، کیونکہ آپ نے تو یہ قرار دے دیا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ عربوں کی عربی لینگویج ہی استعمال کر رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی یہاں بولنے جانے والی زبان کہ ایک زبان ہوتی ہے، بہت سی زبانیں ایسی ہیں نا جو پہلے تھیں تو وہ ختم بھی ہو گئیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بولی جانے، انہوں نے اگر جو کہا ہوگا ترویج کے لیے کہ یہ بولی اس وجہ سے یہاں پہ گئی، بولی تو آدم علیہ السلام کے دور میں بھی تھی، اس کے بعد چینج ہو گئی، ختم ہو گئی ہوگی پھر دوبارہ، کیونکہ جب ہمارے نظریے کے حضرت مطابق آدم جو تھے وہ عربی بولتے تھے جی، اور ان کے بچے بھی عربی بولتے تھے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ویسے ہی میں نظریہ بتا رہا ہوں، جس طرح ڈارک میٹر کا نظریہ سائنسدان بتانے ہیں نا اندازہ سے، میں ایکسپیریمنٹ سے ثابت نہیں کر سکتا، ریزننگ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ عربی بولتے ہوں گے۔ ارشد صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زبان کا ادارہ جو ہے انسانی ارتقاء میں ایک ہائیلی ڈیولپڈ انسٹیٹیوشن ہے، اور جب جو ہیومن بینگز لینگویج یوز کرتے ہیں وہ لینگویج یوز کرنے کے علاوہ مختلف ٹولز کے استعمال پر بھی عبور رکھتے ہیں، لیکن جب اس قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ جب آدم اور حوا نے ممنوعہ پھل کھایا تو ان پر ایک دوسرے کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ اپنے بدن کو پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کے لیے تو ریشم کے لباس جو ہیں وہ پہنا رکھے ہیں، لیکن آدم اور حوا جن کو وہ عربی لینگویج سکھا چکے تھے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر انہوں نے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھک لیا۔ تو یہ کانٹراڈکشن کیوں ہے ارشد صاحب؟ پہلی بات میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے بارے میں باقی تو مجھے صحیح تھا کہ آپ بالکل وہ کوئی معاملہ نہیں کرتے، آرام سے پیار سے اور محبت سے بات کرتے ہیں۔ ایک یہ تھا کہ جو اصل بات ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ایک چیز جو بات ہو رہی ہوتی ہے نا اس سے ہٹ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ میں اس کا جواب دوں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں، آپ نے بڑا میں اچھا اس کا سوال جواب دے دیتا ہوں، لیکن پھر آپ دوبارہ یہ نہیں کریں اس گے۔ کا جواب لے لیں، اس کا جواب لے لیں۔ جو پوری اللہ تعالیٰ کی جنت کی آدم اور حوا کی لائف آفٹر ڈیتھ کی ریلیجن کی جو سٹوری ہے نا، وہ میری نظر میں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ آپ جز کو پکڑتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ پارٹ کو اگنور کر دو، میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمام تر جز کو اس پارٹ کا حصہ سمجھتا ہوں، اور جب میں ایک جز کو باطل قرار دیتا ہوں تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بقیہ جو تمام پارٹ ہے، جو بقیہ کل ہے، وہ بھی باطل ہے۔ اس وجہ سے آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ ٹاپک سے جمپ کر رہا ہوں، میں اسی آپ کے ساتھ تھیولوجیکل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے سوال کر رہا ہوں جو آپ کا عقیدہ ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں سر، آپ سائنس کے اندر 95% جو چیز ہے اس کو ثابت نہیں کر سکتے، تو کیا 95% ثابت نہیں ہے اور 5% کو بھی اور 95 کو بھی آپ ماننے کے لیے تیار ہیں سائنسدانوں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سائنس کی انسانی علم کی جو لمیٹیشن ہے، اسی لمیٹیشن کا اطلاق آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسلام کے اوپر بھی کر رہے ہیں۔ نہیں، میں نہیں کر رہا، میں تو آپ کا وہ کر رہا ہوں، میں تو ایک ایک چیز کا ہمارے پاس جواب ہے، لیکن میں آپ کی ریزننگ کی بات پہلے میں کر دوں نا۔ میں نے جو آپ کے بارے میں وہ ہے نا کہ آپ ایک اصل چیز ہے اس کو نہیں بتا رہے، میں آپ کو اصل سوال ارشد صاحب، اصل سوال اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیسے میں بنایا؟ اس کا بھی جواب دے سکتا ہوں، آپ نے ساری دیا چیزوں ہے، آپ نے جواب دیا ہے کہ ہمیں نہیں پتا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید نازل کی، اس کو تجربے سے پتا چلا کہ پہلی 3 کتابوں میں تو یہ کمبخت تحریف کر دیتے ہیں، لیکن اب میں جو 4تھی کتاب نازل کروں گا اس میں تحریف نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کے اللہ تعالیٰ کو، آپ کے خالق کے کائنات کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاؤ آئی کریٹڈ دس یونیورس، یہ وہ فنڈامنٹل کوسچنز ہے جس کو آنسر نہ کرنے کی صورت میں اویس اقبال اور رچرڈ ڈاکنز اور کارل سیگن جیسے یا لوگ جو ہیں وہ بہکیں گے۔ ٹھیک ہے نا سر؟ اتنے بنیادی سوال کو ایڈریس کیے بغیر وہ خود کو خالق کائنات کیسے کلیم کر سکتا ہے ارشد بھائی؟ جی، اب میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے جو ہمیں پیدا کیا اور شروع میں اللہ کا سسٹم کیا تھا، اللہ نے وہ کلیئر کتابیں کیوں نہیں دیں، بعد میں کلیئر کتابیں کیوں دیں، تو وہ قرآن میں ہی بتایا گیا ہے۔ قرآن کے اندر فرشتوں نے بھی یہی سوال کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جو ہے نا قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ یہ ہم آپ کے لیے ہیں عبادت کے لیے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ اللہ تو پیدا کر رہا ہے یَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ دنیا میں جا کے خون بہائیں گے، تو کیوں کہ آپ ان کے اندر یہ چیزیں رکھ رہے ہیں آزمائش کے لیے۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے، آپ نے ایک شعر سنا ہوگا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ میں صبح سے بھوکا ہوں اور آپ کے پاس آؤں اور آپ کہیں کہ جی ابھی 2 گھنٹے بھوکے رہو،
تو میں 2 گھنٹے مزید بھوکا رہوں تو آپ کو بہت قدر ہوگی. لیکن اگر میں ابھی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے آؤں اور آپ کہیں میرے لیے 2 گھنٹے بھوکے رہو تو آپ کی میرے ہاں قدر نہیں ہوگی. اس لیے کہ میرے ساتھ خواہشات جب ہوں گی نا اور خواہشات کو توڑ کے میں آپ کی پیروی کروں گا, آپ کا حکم مانوں گا, تو آپ کے ہاں میری قدر زیادہ ہوگی. اسی طرح یہ شعر ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. فرشتہ ہر وقت عبادت کرتا رہتا ہے لیکن ہم عبادت نہیں کرتے. لیکن ان کے ہاں آزمائش نہیں ہے, ہمارے ہاں آزمائش ہے تو ہماری وہ زیادہ ہے. تو اللہ نے آزمائش کے لحاظ سے رکھے معاملات, پہلے کچھ آزمائشیں اور رکھی, بعد میں آزمائشیں اور رکھی. لیکن اگر آپ کا اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزما رہا ہے ارشد بھائی, تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کے ہاتھوں ایک 8 سالہ بچے کو مار دیا, اور حضرت موسیٰ نے جب سوال کیا کہ اے خضر تو نے اس 8 سالہ بچے کو کیوں مارا, تو خضر نے جواب دیا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو دکھ دینا تھا. اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو 8 آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تو اس 8 سالہ بچے کو اس آزمائش میں جانے کا موقع کیوں نہیں دیا گیا, اور پری ڈیٹرمنٹ جو فیصلہ ہے اس کا اطلاق کرتے ہوئے حضرت خضر کے ہاتھوں اس کو مروایا کیوں گیا؟ پہلی بات ہے کہ یہ خضر علیہ السلام جو تھے, جی یہ ٹاپک نہیں ہے. آپ نہیں, پہلی بات ہے کہ جی میں آپ کو پہلی بات بتاؤں کہ اصل چیز جو ہمارا معاملہ تھا وہ ہم نے پہلے اس پہ کرنا تھا. اگر اس پہ یہ ساری باتوں سے میرا مقصد لنکڈ نہیں ہے, یہ چیزیں اس سے لنکڈ نہیں ہیں. اچھا صاحب میں مان لیتا ہوں, میں یہ سوال آپ مجھے یہ بتا دیں, آپ جب دفتر جاتے ہیں, آپ ایک سرکاری افسر ہیں, تو آپ دستخط بھی کرتے ہوں گے, آپ دائیں ہاتھ سے کرتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے؟ آپ رائٹ ہینڈیڈ ہے لیفٹ ہینڈیڈ ہے؟ رائٹ ہینڈیڈ ہے. آپ اپنے محمد کو کہیں گے کہ وہ سلائیڈ نمبر 2 شیئر کر دے ذرا. جی یہ دیکھیں سر, یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1827 ہے. بے شک عادل لوگ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے, رحمان عز و جل کے دائیں جانب, اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یعنی آپ کا گاڈ ایک ایسا فزیکل گاڈ ہے جو کہ قرآن مجید کے مطابق ہاتھ رکھتا ہے, اور صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق 2 دائیں ہاتھ رکھتا ہے, اس کا کوئی بایاں ہاتھ نہیں ہے. اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ جی میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا انفینٹی والا معاملہ, کہ لوگوں کے اندر اگر خالی انفینٹی کی بات کر دی جائے تو اس انفینٹی سے میتھ میں کنفیوژن ہو جاتی ہے. یا تو آپ پہلے علیحدہ علیحدہ ڈیوائیڈ کریں کہ یہ علیحدہ نیچرل سسٹم کی انفینٹی علیحدہ ہے اور اس کی علیحدہ ہے, لیکن اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو لوگوں کے اندر کنفیوژن ہو جاتی ہے نا, اس لیے پھر آپ انفینٹی کا معاملہ نہیں رکھیں گے. اسی طرح چونکہ یہاں قرآن کے اندر جو دوسرے بائیں ہاتھ کا معاملہ اور اسلام کے اندر ساری چیزیں جو دوسری آئی ہیں اس میں بائیں ہاتھ کو ایک دوسرے معنی میں بھی لیا گیا ہے, کہ جس کے اندر ایک رائٹ ہینڈ کو ہم دنیا میں جیسے ایک محاورتاً لیتے ہیں کہ ایک صحیح معنی میں اور لیفٹ ہینڈ کو غلط معنی میں لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اللہ نے وہاں پہ کہا, اور ہمیں اس کا نہیں پتا کہ اللہ کے ہاتھ کیا ہیں, کس طریقے سے ہیں, ہم اس کے بارے میں کیفیت اور ان کی چیزوں کو نہیں کر سکتے, لیکن اس کی لاجک جو ہوتی ہے آپ اس سلائیڈ کو کچھ بھی ہو سکتی ہے. اس سلائیڈ کو ہٹا دیجیے. اگلا سوال میں دوبارہ آپ کو داد دیتا ہوں. اصل بات پہ آنے لگا ہوں سر کہ ایگزسٹنس آف گاڈ کو میں کیوں تسلیم کرنا, میں نے ثابت کرنا تھا وہ تو آپ نے کرنے نہیں دیا. سر آپ کا جب اللہ ہے, جب آپ عبادت کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے, جب آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اس کو نہیں پسند تو وہ ناخوش ہوتا ہے. یعنی وہ ایک ایسا لمحہ ہے جس میں خوش ہوتا ہے, اور ایک ایسا لمحہ ہے جس میں وہ غصہ کرتا ہے, اور ان دونوں لمحات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ میجریبل ٹائم ہے, وہ ایک گنا ہوا وقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو رب ہے وہ ایک ٹائم لیس اینٹی نہیں ہے. ایک لمحے پر اسے غصہ آتا ہے, ایک لمحے پر وہ خوش ہوتا ہے. اب وہ ایک ایسا رب ہے جب آپ کو وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھوں کے نماز پڑھتے ہوئے تو وہ خوش ہوتا ہے, جب وہ آپ کی دعا سنتا ہے بغیر کانوں کے تو وہ خوش ہوتا ہے, اور وہ بھی وہ دعا جو کہ اس نے آپ کی تقدیر میں پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ آپ کو یہ ملے گا اور یہ نہیں ملے گا. اتنی کانٹراڈکشنز ہیں اسلام کے کانسیپٹ آف اللہ میں کہ مجھ جیسا بندہ اگر بہکے نہ تو پھر کیا کرے ارشد صاحب؟ آپ کا سوال تو میں نہیں سمجھا, آپ چیزیں آپ نے بیان کی ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ جو ٹائم اور سپیس میں ہے کہ تو ٹائم سپیس کے بغیر خوش اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ یعنی جب آپ کوئی اچھا کام, ارشد صاحب
جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کا اللہ خوش وہ ہوتا ہے, ٹائم جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو آپ کا جی اللہ جی ناراض ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیک وقت خوش اور ناراض تو نہیں ہو سکتا نا, وہ ایک لمحے میں خوش تھا, ایک لمحے میں جی ناراض تھا. ان ہاں دو لمحات کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ میجریبل ٹائم ہے, وہ گنا ہوا وقت ہے. اس کا جی مطلب یہ ہے کہ آپ کا گاڈ ایک ٹائم لیس اینٹی نہیں ہے, اس کے جی اوپر وقت وارد ہوتا ہے. جی جی تو میں نے اس کو انکار کب کیا ہے؟ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ وہ ایسا رب جو ہے وہ بغیر آنکھوں کے دیکھتا کیسے ہے, بغیر کانوں کے سنتا کیسے ہے, اور وہ اس کائنات تک ایکسس جو ہے وہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے کیوں رکھتا ہے, بقیہ جانداروں کے لیے اس کو کوئی پہلے اس چیز دلچسپی کو نہیں ہے. پہلے ایک چیز کو آپ نے مان لی ہے وہ کہ جی اللہ جو ہے وہ ٹائم اور سپیس اور وہ سارا کچھ, اس کے اوپر آپ کا کیا اعتراض تھا؟ وہ مان لیا کہ ٹھیک ہے. میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ ہمارا اللہ ایسی مادی صفات رکھتا ہے جو مادہ اس کائنات کا مادہ نہیں ہے. کریکٹ؟ اس کا جی مطلب یہ ہے کہ وہ ٹائم اور سپیس سے پہلے وجود رکھ سکتا ہے. رائٹ؟ آپ نے بقیہ پہلے علوم وجود رکھ سکتا ہے, نہیں ہمارے نزدیک رکھتا ہے. ہاں وجود یعنی وجود رکھتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا اللہ وجود رکھتا ہے, ایک ٹائم لیس اینٹی, ایک فزیکل جو اینٹی اس یونیورس کے اندر نہ ہو اور وہ اس یونیورس کے باہر کا فزیکل ہو, تو آپ کیسے ہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ وجود, اگر وہ وجود رکھتا ہے تو وہ ایک لمیٹڈ وجود رکھتا ہے. اس وجود نے اس کائنات کو تخلیق کیا, اس وجود نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا ارشد صاحب؟ جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں, وہی تو شروع میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور آپ نے وہ مجھے بات نہیں کرنے دی. سر اگلے 10 منٹ آپ دیکھیں کے ہیں, پھر آج کی پوڈ کاسٹ کو سمیٹتے ہیں اور پھر 10 منٹ میں دوبارہ بات کر جلد. لوں, پھر جی جی 10 منٹ میں بات کر لوں. جی سر پلیز. اس وقت دو تھیوریز, اس وقت ماڈرن جدید سائنس دو پلرز پہ کھڑی ہے. ایک کو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں آئنسٹائن کی, اور دوسری کوانٹم میکینکس ہے. یہ دو تھیوریز ہیں, اور ان دونوں تھیوریز کو جب آپ ایک ہول پہ لے کے جاتے ہیں جو بالکل چھوٹا جسم ہوتا ہے, تو وہاں پہ یہ دونوں تھیوریز آپس میں کنفلکٹ کرتی ہیں, اور اس کنفلکشن کو ختم کرنے, اور وہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی, تو اس ختم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہے دو تھیوریز دی گئیں جن کو ابھی تک ثابت نہیں کیا جا سکا. ملٹی ورس ہے نا, ملٹی ورس کے اندر سٹرنگ تھیوری ہے اور ممبرین تھیوری ہے, برین تھیوری یا ایم تھیوری جس کو کہتے ہیں. ان تھیوریز کے اندر یہی ثابت کیا گیا. اگر اس تھیوری کو نہ مانے, یہ ہے نظریہ ضرورت, اگر ان تھیوریز کو نہ مانے تو یہ دونوں بڑے پلر یہ نیچے گر جاتے ہیں. سائنس کے دو پلر یہ خود سائنسدان مانتے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایوری تھیوری پیش کر رہے ہیں وہ انہی سٹرنگ تھیوری اور ایم تھیوری, ان کو لیں گے تو ایوری تھیوری بنے گی, پھر یہ ہم ثابت کر سکیں گے. اور وہ تھیوری کے اندر یہ ہے اس کائنات کے علاوہ بھی ٹائم اور سپیس ہے, اور اس ٹائم اور سپیس, اور آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ٹائم ریلیٹیو کوانٹٹی, ایبسولوٹ کوانٹٹی نہیں ہے, کہ اس کا ٹائم اور ہمارے ٹائم میں بہت فرق بھی ہو سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہے کانا مقدارہ 50, ایک میں آتا ہے کانا مقدارہ 50 الف سنۃ, اور ایک میں آتا ہے کانا مقدارہ 1000 سنۃ, کہ 50,000 سال ہوں گے جو آپ کا دن ہے اور ان کا دن 50,000 سال کا فرق ہوگا, اور آپ کا دن اور ان کا ایک میں 1000 سال کا فرق ہوگا. تو وہ جو قرآن میں کہا گیا ہے یہی اس سٹرنگ تھیوری میں اور یہی اس میں کہا گیا ہے, جس کو سائنسدان مجبوراً مانتے ہیں, نہیں تو ایوری تھیوری نہیں بنے گی اور دو مین پلر ان کے گر جائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کی کوئی بھی امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے, اور یہ صرف اور صرف سائنسدانوں کا لیپ آف فیتھ ہے. نہیں میں بہت نہیں ادب میں کے نے یہ ساتھ اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی, کوانٹم میکینکس, اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور جتنے بھی یہ سائنٹیفک تھیوریز ہیں, ہمارے پاس اس کا امپیریکل ایکسپیریمنٹل ایویڈنس موجود ہے. میرا آپ سے ارشد صاحب سوال یہ میرا تھا, پہلے اس کا نہیں, میں آپ کو ایک منٹ, جو آپ نے یہ بات کیا یہ غلط ہے. آپ نے جو بات کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کا امپیریکل ایویڈنس نہیں ہے, میں نے کہا ہے ایک جگہ جہاں پہ وہ سارا مادہ اکٹھا ہو جاتا ہے, جس وقت کائنات شروع ہوئی تھی تو وہاں 10⁻⁻43 والا وہ بلینک ٹائم جو ہے وہ پتہ ہے نا آپ کو, اس ٹائم سے پہلے کیوں نہیں جاتے؟ اس ٹائم سے پہلے اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں پہ یہ دونوں قوانین ختم ہو جاتے ہیں, کیونکہ گریویٹیشنل اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ انفینٹی, اس کی حجم والیوم جو ہوتا ہے وہ بالکل جب زیرو ہو جاتا ہے نا, تو حجم تو نیچے ہوتا ہے, تو اس کی ڈینسٹی انفینٹی ہو جاتی ہے. آپ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن مجید کا جو ایک دن ہے وہ زمین کے 50,000 سال کے برابر ہے,
ये कहा था आपने। काना मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिम मिम्मा यानी यानी आप तउद्दून, यानी जो तुम आप गिनते हो ना उसके हाँ 50,000 यानी साल अल्लाह यानी ये जो 6 दिन हैं वो अल्लाह ताला के नजदीक 3 लाख साल के बराबर हैं। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 3 लाख। तो इसका मतलब ये है कि आसमानों और जमीन को अल्लाह ताला ने 3 लाख साल में पैदा किया। लेकिन नहीं, इस जमीन की जो मैंने उम्र है, सर बात कर लेने दें। इस जमीन की जो उम्र है वो 4 अरब 54 करोड़ साल है। इस कायनात की उम्र जो है वो 13 अरब 80 करोड़ साल है। इस मिल्की वे गैलेक्सी की उम्र जो है वो 9 अरब साल के लगभग है। तो आपके अल्लाह ताला और साइंस के जो दरियाफ्त हैं उसमें इतना फर्क क्यों आ रहा है अरशद साहब? जी, मैंने ये कहा है कि साइंसदान ये कहते हैं कि इस कायनात, इसमें कहकशां और सारी चीजें गैलेक्सीज मिला के सारी, ये कहकशां की जो टाइम और स्पेस है, इस टाइम और स्पेस के अलावा कई टाइम और स्पेस हैं, और उसको माने बगैर हम एवरी थ्योरी नहीं बना सकते। हमारी ये जो 2 पिलर हैं ये कायम नहीं रह सकते। वो जो दूसरी कायनात हैं उनके अंदर टाइम्स अलहदा हैं। तो अल्लाह के यहाँ जो टाइम्स हैं, ये 2 आयतों में 2 टाइम बताए गए हैं। तो एक जानिब के टाइम और स्पेस उसका रिलेटिव कुछ और होगा, दूसरा कुछ और होगा। इसी तरह अल्लाह के मामले और बाकी दूसरे जो मामले हैं क़यामत के, उनके हर एक के अपने टाइम और स्पेस हैं। तो टाइम और स्पेस, कुरान मजीद की किस आयत से आपको पता चलता है कि इस यूनिवर्स के अलावा भी बहुत सारे यूनिवर्सेस मौजूद हैं? मैंने आपको बताया कि हमारे लिए ये है नहीं अहम। जैसे ट्रैफिक वाले को जिसको बनाया गया उसके लिए ये अहम नहीं है। हमें तो साइंस बता रही है, तो हम साइंस की वो बातें नहीं वो करते। तो इसका अच्छा, मैं मतलब ये आपको कि आपके अल्लाह ताला एक सूरह हूद की आयत नंबर 7 में एक क्वांटिफाइबल टाइम बता रहे हैं कि हमने आसमान और जमीन को 6 दिन में बनाया। वो एक दिन 50,000 साल के बराबर है, और ये वो वक्त नहीं है जो कि इस कायनात का वक्त है। जब वो ये बता रहे हैं कि हमने इस आसमान और जमीन को जिसमें तुम रह रहे हो मैंने 6 दिन में बनाया, जब वो आपको इस जमीन और आसमान का हवाला दे रहे हैं तो वो आपको किसी और वक्त का हवाला क्यों देंगे अरशद साहब? नहीं, हवाला की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने तो सिर्फ ये बताया कि साइंसदान ये कहते हैं कि इसका टाइम और स्पेस अलहदा है और उसका हाँ, टाइम और ये स्पेस जरा अलहदा है। आप मुझसे यही अपने मांग रहे थे ना नहीं कि नहीं बाकी अल्लाह किधर था? अगर नहीं अल्लाह नहीं इस रशीद कायनात साहब, में मेरे नहीं था नजदीक तो तो वो है आप ही किस? नहीं। सूरह हूद की आयत में ये जो स्लाइड नंबर 3 दोबारा पेश कीजिएगा, जरा अपने लड़के को कहिएगा। स्लाइड नंबर 3। ये देखिएगा, और वही तो है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिन में पैदा किया। आप ये कह रहे हैं कि ये आसमान और जमीन तो यही वाले आसमान और जमीन है, लेकिन ये जो वक्त है ये किसी और कायनात का वक्त है। ये यही कह रहे हैं ना आप। जब वो इस जमीन और नहीं, आसमान की नहीं, नहीं, बात कर मैंने रहा तो है ये नहीं तो वो कहा। आपको इसी जमीन और हाँ, आसमान के 6 दिन बताएगा ना। जी, तो जी, जी, साइंस ये जी। कहती है कि कायनात 13 अरब 80 करोड़ साल पुरानी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 9 अरब साल पुरानी है। हमारी जमीन 4 अरब 54 करोड़ साल पुरानी है। तो आपका अल्लाह जो है हमारी साइंस से इतना पीछे क्यों है जो ये कहता है कि हमने इस जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया? अगर मैं 50,000 साल वाली इक्वेशन भी तस्लीम कर लूं तब भी 3 लाख साल बनते हैं सर। नहीं, नहीं, 6 दिन में बनाने से क्या मतलब है? ये जब स्टार्ट की बात हो रही है ना, जब बनाया, तो हम्म। ये जो इसकी लाइफ है वो उस तो बनाने जब के बाद क्या लाइफ है उसका तो यही इसके साथ यही ताल्लुक ही यही नहीं आना है। चाह क्या रहा चीज? था कि जब जब सूरज था ही नहीं तो आपके अल्लाह ने वक्त कैसे मापा? क्या मतलब? मतलब ये नहीं, जमीन जब बना, आप एक दिन जो है वो सूरज की रोटेशन से नापते हैं ना। सूरज जी, जो है जी, 24 घंटे के अंदर जमीन जी, रोटेट जी, करती जी, है। जी, जी, तो जब सूरज जी, ही नहीं था तो आपके हाँ। अल्लाह को 6 दिन उसने नापे कैसे? अच्छा, जब आप कोई चीज दुनिया में बनाते हैं, एक हम्म, चीज प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कहते हैं जी, ये फैक्ट्री वाला कहता है तुम ये फलां प्रोडक्ट हमारी कितने दिन में बना लोगे? हम्म, जो बड़ी प्रोडक्ट होती है, फ्रिज है या फलां है या फलां है, तो वो प्रोडक्ट जब शुरू हो जाती है ना, तो टाइम तो शुरू हो गया, वो चीज शुरू हो गई बननी, उसका हम्म, टाइम और स्पेस आ गया, आप खुद कहते हैं। अब वहां पे उसके हिसाब से हमारी जो अल्लाह ने हमें समझाना है वो उसके हिसाब से बताया कि ये इतने दिन में बनेगा, तो टाइम और हम्म। स्पेस बनना शुरू हो गई। वो मुकम्मल कितनी ये देर में हुई वो एक एक अलग चीज है। ऑल पावरफुल गॉड को 6 दिन क्यों लगे? उसने मतलब 4 दिन, 3 मैंने दिन, 2 दिन, ये पहले 2 जवाब घंटे। दे चुका हूं, मैं क्या पहले दे क्या चुका हूं कि ये दो क्या? कंट्रडिक्शन जो है ये वैसे ही है कि जिस तरह वहां पे 95% के बारे में 5% के बारे में कहते हैं कि जी ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है या थ्योरी रिलेटिविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके मुताबिक ये चीजें गर्दिश करेंगी, और 95 के अंदर कहते हैं कि नहीं जी नहीं, ये असूल हम साबित भी नहीं है लेकिन ज्यादातर उस तरह होगा। तो वहां पे कंट्रडिक्शन होता है, लेकिन उसको सॉल्व नहीं कर सकते नजरिए जरूरत के तहत। आखिरी तो सवाल, डॉक्टर आइन आपने, आखिरी सवाल। जी जी, इस कायनात की लेकिन तख्लीक से फिर भी उस इंशाल्लाह मिलेंगे। तशनगी रह गई है। ये तशन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर आप इल्म का समंदर हैं कि उसमें से सिर्फ एक बाल्टी निकली है अभी और समंदर बाकी है। तशनगी रह गई, हम दोबारा बात करेंगे। अरशद साहब,
اس کائنات کی تخلیق سے اسلام کے اللہ تعالیٰ نے وہ کون سا مقصد حاصل کیا جو وہ اگر یہ کائنات تخلیق نہ کرتا تو وہ مقصد حاصل نہ ہوتا؟ آخری سوال. اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور میں ہمیں انسانوں صرف کی اتنا بات ہی بتا نہیں کی دیا سر، ہمیں میں نے اس کائنات کی بات مقصد. کر رہا ہوں. میں اتنی بڑی کائنات کی بات کر رہا ہوں کہ اس کائنات کی تخلیق سے آپ کے اللہ نے وہ کون سا مقصد حاصل کیا جو وہ اگر نہ تخلیق کرتا اور اس کا میتھڈ بھی نہیں بتایا تو وہ مقصد حاصل نہ ہوتا. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ میں نے وہی بتایا نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آپ نے جب کسی جگہ کوئی پروگرام کروانا ہو تو جیسے یہ آپ کا اور میرا ڈیبیٹ ہوا، اب اس ڈیبیٹ کے لیے میرے بندے بیٹھے رہے، انہوں نے سارا کچھ کیا. آپ کے بندے، آپ کے تو بندے شاید نہیں، آپ کا تو کام ہو جاتا ہوگا. اب انہوں نے جو یہ کام کیا ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی تھا کہ اصل ہماری ڈیبیٹ ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات انسانوں اور جنوں کے لیے بنائی ہے. جی اس کے لیے، آزمائش کے لیے، اسی کے لیے سارا کچھ. ہمیں یہی ہماری، میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے آپ کو بتایا ریزننگ سے ہم یہی پتہ چلا سکتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں بتا دیا، جیسے سائنسدانوں نے بتا دیا کہ وہاں پہ ڈارک میٹر ہے تو ہم نے ان کی بات مان لی، مجبوراً مان لی کہ یہی آزمائش کیسی آزمائش ہے ارشد صاحب جس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے؟ اب لاسٹ سوال سے آگے اور بھی آگے چلیں. لاسٹ سر کہ اس کا نتیجہ تو آپ کے اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. وہ خضر نے 8 سالہ بچے کو مار دیا تھا قرآن میں. جی وہ حضرت خضر نے 8 سالہ بچے کو قرآن میں مار کر یہ ثابت کیا کہ انسان پری ڈیسٹینڈ ہے. جب انسان پری ڈیسٹینڈ ہے تو آزمائش کیسی؟ نہیں، آزمائش ایسے نہیں ہے. آزمائش سے مراد ہے کہ اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے اپنی مرضی سے کچھ بھی کام کرنے کو. اب اس کام کرنے کو فری ول جب دے دی، اس کے بعد ہم اپنی مرضی سے غلط کام کرتے ہیں. اچھا، اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں سے ایک وہ خضر والا معاملہ بتاتے ہیں، تو ہم جب کسی کا ایگزامینیشن لے رہے ہوتے ہیں اور اس ایگزامینیشن میں جو ایگزامینر ہے کسی کو پہلے ہی ایگزام سے نکال دے، اب وہ ایگزام خود ہی اس نے لیا نا، خود ہی اس نے بنایا اس کو، اور اس نے کہا جی میں ایگزام لیتا ہوں. مثال کے طور پہ میری ایک فیکٹری ہے، میں انٹرویو کے لیے کسی کو بلاتا ہوں تو میں بغیر بتائے انٹرویو، اس میں لکھا ہوتا ہے نا کہ میری مرضی ہوگی تو میں بغیر بتائے انٹرویو کینسل کر دوں گا. اب ایک بندہ انٹرویو دینے گیا، وہ کہے گا میں آگے انہیں، میں نے انٹرویو کینسل کر دیا. انٹرویو لے لیے بھی جاتے ہیں، پھر بھی ان کو واپس لے دیا تھا کہ تمہاری انٹرویو کوئی تمہیں نہیں دیا جائے گا، نوکری شوکری ہم نے کینسل کر دیا. کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ باؤنڈ نہیں ہے. اگر وہ باؤنڈ ہوتا نا، وہ 8 سالہ بچہ جو تھا اس کا قتل درست تھا؟ نہیں، قتل کی میں وہی بتا رہا ہوں نا، کسی کی اللہ نے پیدا کیا. میں وہی بتا رہا ہوں نا، جس نے امتحان کے لیے آپ کو بلایا تو امتحان کا موقع دیے بغیر اس کو مار دیا؟ نہیں، امتحان کے موقع دیے بغیر نہیں مارا. اللہ نے اس کو بلایا اور خود ہی کر دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جس نے انٹرویو کا موقع دیے بغیر آپ کو واپس کر دیا، آپ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ پاگل تھا؟ کیا نہیں، میں تو یہ نہیں کہوں گا. میں تو صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کا جو مالک ہے اور آپ کا جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ایک جیسی حرکتیں کر رہا ہے. نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. میں صرف آپ کو ایک لاجک دے رہا ہوں کہ ہم جو ہے دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے خود امتحان لیا اور کسی کو بلایا اور وہ کہتے ہیں میں اس کا انٹرویو کینسل کر دیتا ہوں، تو آپ اس پہ آبجیکٹ نہیں کر سکتے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے دنیا کا مانا ہوا قانون. آپ آبجیکٹ اگر نہیں کر سکتے تو اس 8 سالہ بچے کا قتل اس بنیاد پر کہ اس نے بڑے ہو کر اپنے والدین کو دکھ دینا تھا درست ہے؟ نہیں، ہمارے لیے نہیں ہے. وہ ایگزامینر اگر اس کو واپس کر دے نا، اس کے لیے درست ہے. اگر بیچ میں ہی کوئی بندے آ کے بدماش کھڑے ہو جائیں اور بدماش اس بندے کو انٹرویو کے لیے نہ جانے دے، وہ غلط ہے. تو یہ فرق سمجھ آ گئی ہے نا. ہم قتل کر دیں گے تو وہ غلط ہے. انٹرویو لینے والا اگر اس کو کینسل کر دے. کیا کسی مستقبل کے قاتل کو پھانسی دینا ٹھیک ہے؟ اور چلے سر، بس یہاں پر ختم کرتے ہیں. ارشد صاحب، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ کی سٹریم ہے، آپ اس کو اینڈ کر دیجئے اور ہم ان قریب دوبارہ سے ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ بقیہ مذاہب کو چھوڑ کر صرف اسلام ہی سچا دین کیوں ہے. بہت شکریہ. اس کے لیے میں پہلے ویڈیو کروں گا نا ایک آن لائن، ابھی ایک دو دن میں آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اس کے حساب سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا. بہت اچھا اگر لگا اس کے اوپر میری ویڈیو پہ کوئی اعتراض ہوگا. آپ سے بات کر کے خوشگوار حیرت ہوئی سر. جی بہت، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی. آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی. ہر طرح کی طرح اس بار بھی اویس اقبال چھوٹی بچوں کی طرح ہی باتیں کر رہا تھا. یہ کیا ہوا، وہ کیا ہوا. اصل میں یہ جو ملحد ہیں صرف نام کے ملحد ہیں. ان کے اندر نہ کوئی علم ہے نہ کوئی شعور. مسلمانوں کے سوال مسلمانوں پہ کر کے اپنے آپ کو بڑا ملحد سمجھتے ہیں. کس طرح سے شیخ اس کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، لیکن یہ چھوٹے بچوں کی طرح اپنی باتیں کر رہا تھا. اس سے زیادہ آپ لوگ اپنا مشورہ ضرور کامنٹ میں دیں. اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیکھنے کے لیے کیا ملا. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں ملیں گے. السلام علیکم.